کسی کا 200 ایکڑ کا ہے تو کسی کا 350 کنال کا ہے تو پتہ نہیں کسی کے کتنے محل ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب؟ جب بھی کوئی پارٹی لانچ ہوتی ہے پاکستان میں ہم نے دیکھا 10-15 بڑے نام ہوتے ہیں، عوامی جلسے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں آپ ہوں، شاہد صاحب ہوں، سردار مہتاب صاحب ہوں، اس کے علاوہ کوئی پارٹی ختم ہونے کا تاثر دیتی ہے؟ باقی لوگ یہ ایسے چہرے ایسے نام کہاں ہیں جن کو دیکھ کے عوام متوجہ ہوں؟ دیکھیے جاوید صاحب، جو ہم نے گزشتہ چند ماہ میں پارٹیاں دیکھی ہیں، آئی پی پی کی، اس میں سارے بڑے چہرے تھے، بڑے نام تھے، وسائل تھے. الیکشن سے پہلے کوبل ٹوگیدر کی تھی، بہت سارے الیکٹیبلز تھے، لیکن عوام میں پذیرائی نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کو لگا کہ یہ ان آرگینک پارٹی ہے، یہ پارٹی بنائی گئی ہے، یہ بنی نہیں ہے. یہی حال شاید اس کا بھی ہوا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا. اور وہ ایک پاک سرزمین پارٹی بھی تھی آپ کے کراچی سے. پاک سرزمین کا بھی یہ حال ہوا. پیٹریٹس بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی کی، اس کا یہ حال ہوا. کیو لیگ کا یہ حال ہوا. تو جب پارٹی بنائی جاتی ہیں اس کے اندر بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ وہ عوام نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بات عوام کی نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے ساتھ ہم نے کسی کو سیاستدان کو دعوت نہیں دی کسی اور پارٹی کے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں. جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ خود تشریف لائے ہیں. ہم نے نان پولیٹیکل لوگوں کو بالکل ریکروٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس بڑے سمجھدار سنجیدہ لوگ ہیں، جیسے ڈاکٹر طارق بنوری. میرے خیال سے پاکستان میں ان سے بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ اکانومسٹ نہیں ہوں گے. معیز جعفری جیسے ینگ لائر ہیں فرام کراچی. ہمارے پاس بڑی خواتین ہیں، ایمبیسڈر سیما بلوچ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر عائشہ خان ہیں، ڈاکٹر لبنہ ہیں، ڈاکٹر زینب سبزواری ہیں، دیگر خواتین ہیں، بینا رضا صاحبہ ہیں، فاطمہ عاطف ہیں. تو یہ سارے پروفیشنلز ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں جانے پہچانے ہیں، منجھے ہوئے لوگ ہیں. بہت سارے ینگ لوگ بھی ہیں. کوئی بڑا نام سیاست کا اس لیے نہیں ہے کہ ہم لانا نہیں چاہ رہے تھے. کوئی ہم نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ ہم کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں لینا چاہ رہے جس کی شہرت نیک نہ ہو اور جس میں کمپیٹنس نہ ہو. تو آپ نے ابھی اپنے تبصرے میں یہ فرمایا کہ یہ پارٹیاں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ بنوائی گئیں. میں ایک صحافی کے طور پر یا عام شہری کے طور پر کیسے یقین لوں کہ آپ کی پارٹی بنوائی نہیں گئی بلکہ خود سے بنی ہے؟ یہ تو سمجھائیں. دیکھیں اس وقت یقین تو آپ نہیں کریں گے، میں کچھ بھی کہہ دوں، لیکن گزارش اتنی کر سکتا ہوں جامی صاحب کہ دیکھیں الیکشن سے عموماً یہ جو پارٹیاں جنم لیتی ہیں وہ الیکشن سے کچھ دنوں پہلے ایک ضرورت کے مطابق، ایک پرٹیکولر مقصد کے مطابق جنم لیتی ہیں. چاہے وہ کولیشن لے کر آتے ہیں، کبھی جی ڈی اے بن جاتا ہے، کبھی کیا کولیشن بن جاتا ہے. الیکشن کے بعد جو لوگ پارٹی بناتے ہیں تو اس وقت تو کوئی الیکشن سر پہ نہیں ہے. اس وقت تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تو نہیں ہے ایک اور پارٹی کی. مطلب ان کے پاس کیا پارٹیوں کی کمی ہے؟ مطلب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ایم کیو ایم، تو ان کے پاس کیا کمی ہے؟ ان کے پاس تو بہت چوائسز ہیں. تو ہم تو اب اس لیے آئے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عوام کی بھی کوئی بات کرے. اب دیکھیں آج جو ہے وہ پی ٹی آئی والے وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، فواد چودھری صاحب اور دیگر رؤف حسن صاحب وغیرہ، عمران اسماعیل، علی زیدی، ایک سے بڑھ کر ایک. جناب وہاں پہ تو کافی رونق لگی ہوئی. مطلب یہ سارے آپس میں بیچارے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ پارٹیاں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے. ان کو شاید ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس وقت مڈل کلاس اور سیلری طبقہ جو ہے وہ کس کرب سے گزر رہا ہے، کہ اس وقت مزید ٹیکس نہیں بڑھانے چاہیے تھے. اس وقت دودھ کے اوپر اگر آپ ٹیکس لگا دیا ہے اس سال، تو اگلے سال کیا کرو گے میاں؟ پھر اگلے سال کس پہ ٹیکس لگاؤ؟ یہ جو اشیاء ضروری ہیں، دودھ، بجلی، پانی، بتی، اس کے معاملے تفصیلی میں نے آج آپ سے گفتگو کرنی، لیکن چونکہ آپ کی پارٹی سے ہمارا پروگرام کا آغاز ہوا. یہ تارڑ صاحب، آپ کے سابق کولیگ عطا تارڑ، وفاقی وزیر اطلاعات ہوتے ہیں دنوں، یہ کہتے ہیں اربوں پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا جس میں پرانی ٹیپ چلائی گئی، تضادات سے بھرپور تقریریں دیکھنے کو ملیں. تقریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار کی کرسی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے. یہ ہے حکومت وقت کا تبصرہ آپ کی نئی سیاسی جماعت کی لانچنگ پر. ٹھیک ہے، وہ عطا میرا بھائی ہے اور چھوٹا بھائی ہے، لیکن اب وہ انفارمیشن وزیر ہے. عموماً تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نئی پارٹی ہوتی ہے تو پہلے دن تو کم از کم دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو ویلکم کہتے ہیں. دوسرے دن سے کم از کم چوریاں چلانا شروع کر دیں. وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، لیکن اب میں کس کا کیا جواب دوں؟ دوسرے جو پارٹی کے لیڈران ہیں وہ کیا کثر نفسی میں رہ رہے ہیں؟ کیا کسمہ پرسی میں رہ رہے ہیں؟ کیا ان کے مکانات جو ہیں وہ کیا
کسی کا 200 ایکڑ کا ہے تو کسی کا 350 کنال کا ہے تو پتہ نہیں کسی کے کتنے محل ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب؟ تو لیکن شاہد عباسی اور میں بالکل کچھ وسائل کے حامل ہیں، لیکن جو میں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں کہ منی ٹریل کے ساتھ ہیں. پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، منی ٹریل ہمارے پاس ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ جہاں عطا تارڑ صاحب میں نے بیان نشر کیا نا، اس پڑھ کے سنایا، وہیں کل میاں جاوید لطیف سب سے بڑی گفتگو تفصیلی ہوئی پروگرام میں، اسی پروگرام میں. ان کی رائے کچھ اور تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90% نون لیگ کے ہاں لوگ ایسے ہیں جو شاہد خاقان عباسی یا آپ کی سوچ اپروچ سے اتفاق کرتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں. تو کہہ دیں، چیز نے روکا ہوا ہے. آپ کو دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو شاہد بھائی نے بات کی، اور ہم کسی کو خدا نہ خواستہ، دیکھیں میاں نواز شریف کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میرے بڑے ہیں اور ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. آج میرا نام اگر سیاست میں کچھ ہے تو میاں نواز شریف کی مرہون منت ہے، اور شاہد عباسی بھی یہ بات کہتے ہیں. ہم کو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک بڑے اچھے وفادار آدمی ہیں. ہم نے ہر موقع پہ ان کی تعریف کی ہے. لیکن جو عطا بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری لائلٹی کیا ہو گئی کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کے چلے گئے. یار ہماری لائلٹی ہمارے ملک سے ہے، ہماری لائلٹی ہمارے ایک سوچ سے ہے، ایک ملک کے آئین سے. اگر ہماری سوچ تبدیل ہے، جب میاں صاحب کی سوچ سے مختلف ہو گئی ہے، تو اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈس لائلٹی کی بات نہیں ہے. ہماری سوچ تبدیل ہو گئی ہے تو ہم، یا ہماری سوچ تبدیل ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ تبدیل ہوئی ہے. لیکن مسلم لیگ کا ایک بیانیہ تھا جو جاوید لطیف بھی بات کرتے رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا. آج وہ بیانیہ نظر نہیں آتا ہے. آپ نے دیکھ لی ہے یہ بات، اور اس کا میرے خیال سے ووٹ پہ بھی ان کا اثر انداز ہوا ہے، ان کے ووٹ پہ بھی. ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ یار اب جو اقتدار کی سیاست کو چھوڑ کے جب مسلم لیگ نون نے اقتدار کی سیاست اپنائی ہے، تو اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شاہد عباسی جیسے کچھ بولڈ لوگ ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ بات جاوید صاحب کی ضرور درست ہے، میاں جاوید لطیف کی، کہ بہت سارے اندر کے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ سیاست کو، یہ اقتدار کی سیاست کریں. تو یہ جو آپ بھی ان سے اتفاق کر رہے ہیں، تو آپ کولیگز بھی آپ کے سارے پارٹی میں بیٹھے ہوئے، تو یہ جو آپ کی سوچ اپروچ یا پارٹی آ رہی ہے، اس ہنگام انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ بھی کیا، کوئی نیک خواہشات کا اظہار تو کیا ہوگا کچھ لوگوں نے، چاہے میسج کی صورت میں کیا ہو، برملا اگر نہ پبلکلی آپ کو سپورٹ کرتے ہوں؟ نہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے فون بھی بڑا وہ ہوتا ہے، تو میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. ہماری ایک مسلم لیگ کے سابق ایم این اے تھے وڑائچ صاحب، ان کے بچے کی ولیمہ تھا فیصل آباد میں، تو ادھر احسن اقبال صاحب کی ملاقات ہوئی. رانا افضل خان صاحب کے بیٹے رانا احسان سے ملاقات ہوئی. دیگر لوگ تھے مسلم لیگ کے ایم این ایز، تو وہ سب ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں، ہم سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی فواد چودھری صاحب ہیں، وہ عمران اسماعیل صاحب ہیں، ان سب سے میری بڑی دوستی ہے.